الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جن لوگوں نے مجاہدہ کیا ہماری خاطر ہم ان کے لیے اپنے تکانے کی راہیں ہموار کر دیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے مجاہدہ کہتے ہیں اپنے نفس کے خلاف، چاہتوں کے خلاف، خواہشات کے خلاف عمل کرنا، شریعت کی پیروی کرنے کے لیے اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا والذین المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جو مجاہدہ کرتا ہے وہ مجاہد کہلاتا ہے۔ کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ من جد فقد وجد، جس نے محنت کی اس نے پا لیا۔ تو جو انسان بھی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقصد نصیب کر دیتا ہے۔ لگن سے، شوق سے انسان لگا رہے۔ ذکر و سلوک کے اس راستے میں اگر کسی انسان کو شیخ کامل میسر ہو اور دوسرا وہ انسان اس کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کو پابندی سے کرے تو منزل پر پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت سے ایسا طریق مانگا ہے، یہ قول ہے نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایسا طریق مانگا ہے جو یقیناً موصل ہے، یعنی اس راستے پر جو چلے اسے یقیناً اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے۔ تو ہمارے سلسلے کی مثال ٹرن پائپ کی مانند ہے۔ ٹرن پائپ اس موٹر وے کو کہتے ہیں کہ جس میں بندہ داخل ہو جائے تو اس کا کوئی ایگزٹ ہی نہیں ہوتا، سیدھا منزل کے اوپر پہنچتا ہے۔
نکلنا بھی چاہے تو درمیان میں کہیں سے نکل ہی نہیں سکتا، یا انٹرنس پوائنٹ ہوگا یا پھر ایگزٹ کے اوپر اس کی منزل ہوگی۔ یہ سلسلے کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ جو اس میں داخل ہو چلتا رہے منزل پہ پہنچے گا، ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں اٹس ناٹ دی اسپیڈ وچ کاؤنٹس اٹس دی ڈائریکشن۔ اسپیڈ کاؤنٹ نہیں کرتی، ڈائریکشن کاؤنٹ کرتی۔ ایک آدمی 200 کلومیٹر کی اسپیڈ پہ تیز بھاگ رہا ہے اور رخ اس کا منزل کے دوسری طرف ہے، تو جتنا تیز بھاگے گا اتنا منزل سے دور ہوگا۔ اور ایک بندہ 20 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، اگرچہ وہ آہستہ دوڑ رہا ہے، دیر لگے گی، مگر ایک نہ ایک دن وہ منزل پہ ضرور پہنچے گا۔ تو ڈائریکشن اصل چیز ہوتی ہے۔ ہمارے عقائد صحیح ہوں، علماء اہل سنت کے مطابق ہوں، اور ہمارے اعمال مشائخ نقشبند کے طریقے کے مطابق ہوں، اور آدھے وظائف کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ٹرن پائی کے اوپر اپنی گاڑی کو بند کر کے کھڑا ہی ہو جائے تو پھر اس کا علاج کسی دوسرے کے پاس تو نہیں ہے، اس کا علاج کسی کے اپنے پاس ہی ہے۔ تو اس طریق میں منزل پر پہنچنا بہت آسان ہے، کوئی تجربے کرنے والی بات نہیں ہے، ٹامک ٹوئیے مارنے والی بات نہیں ہے، ہٹ اینڈ ٹرائل نہیں، شور ہے جو کچھ بھی ہے۔ ہاں انسان شیخ کی صحبت پائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جب علوم سے فارغ ہوئے تو کوفیہ مسجد تھی روم میں، اس کے خطیب متعین ہوئے، وہاں بہت بڑا مدرسہ بھی تھا، یہ وہاں پڑھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھتے ہیں کہ ان کا درس بڑا مقبول ہوا، لوگ ہزاروں کی تعداد میں آتے اور ان کے درس میں بیٹھتے۔ جب خوب ان کا نام اونچا ہوا تو اس وقت کے ایک شیخ تھے، انہوں نے اپنے خلیفہ کو بھیجا کہ جائیں اور اس مرد عالم کو مرد کامل بنا دیں۔ اس خلیفہ کا نام تھا شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ۔ وہ اپنے شیخ کے حکم سے مسجد میں آئے، ادھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا درس چل رہا تھا اور ادھر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا دل چل رہا تھا، آمنے سامنے ایک محنت ہو رہی تھی۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ شاگرد کو بنانے کے لیے استاد کا دماغ کھپتا ہے، شاگرد کو بنانے کے لیے استاد کا دماغ کھپتا ہے، اور سالک کو بنانے کے لیے شیخ کا دل تپتا ہے۔ یہ ملفوظ ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہ شاگرد کو بنانے کے لیے استاد کا دماغ کھپتا ہے، دماغ کھپانا پڑتا ہے۔ شاگرد کو بنانے کے لیے استاد کا دماغ کھپتا ہے، اور سالک کو بنانے کے لیے شیخ کا دل تپتا ہے۔ شیخ کے دل میں کڑن ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، آگ لگی ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ ادھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹھا ہوا دماغ کھپ رہا تھا،
اور ادھر شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا دل تپ رہا تھا. جب درس سے فارغ ہوئے تو مولانا اپنی کتاب ہاتھ میں لے کر مسجد کے صحن میں تالاب بنا ہوا تھا شروع میں ہی وہاں چلے گئے. قریب شمس تبریز بھی آ گیا. جب انہوں نے ہاتھ میں کتاب دیکھی تو شمس تبریز کا مسئلہ قریب آئے اور آ کر پوچھنے لگے ہاں چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا این قال است، یہ علم قال ہے. تو شمس تبریز رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا کہ مجھے کتاب دکھائیں. انہوں نے کتاب دکھائی تو شمس تبریز رحمۃ اللہ نے وہ کتاب لے کر اس تالاب میں ڈال دی. اب اس زمانے میں چھاپا خانے تو تھے نہیں کہ جس پہ کتاب چھپی ہو، ہاتھ سے روشنائی سے لکھی ہوئی کتاب ہوتی تھی اور روشنائی پانی میں دھل جاتی تھی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا صدمہ ہوا کہ میری اتنی قیمتی کتاب پانی میں جانے کی وجہ سے اب تو بیکار دھل گئی. تو جب شمس تبریز رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ پریشانی زیادہ ہو رہی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ پانی میں ہاتھ ڈالا اور اس کتاب کو نکالا اور اپنے ہاتھ سے جو اس کو ایسے کیا تو اس میں مٹی نکلنے لگی، مٹی اڑنے لگی. مولانا روم حیران رہ گئے، پانی میں سے کتاب نکالی اور اس سے مٹی اڑ رہی ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بے اختیار پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز نے فرمایا یہ حال است، وہ کال تھا اور یہ حال ہے. پھر اس پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اشعار لکھے قال را بگزار مرد حال شو، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن. 100 کتابوں 100 ورقوں کو بھلے آگ میں ڈال دے، اپنی دل اپنی جان کو رب کے حوالے. چنانچہ بیعت کی اور پھر شمس تبریز رحمۃ اللہ نے ان کو روحانی طور پر خوب اونچا اڑایا، حتیٰ کہ مولانا روم رحمۃ اللہ نے اپنی زبان سے کہا مولوی ہرگز نشد مولا روم، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد. جب تک شمس تبریز کا غلام نہیں ہوا اس وقت تک مولوی مولانا روم نہیں بنتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پر محنت کریں اور اپنے اوراد و وظائف کو پابندی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں اپنا وصل عطا فرما دے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے. اپنے من میں ڈوب کر آ جا سراغ زندگی،
من میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، من کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔